अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने सियासत की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये किताब है द प्रिंस, जिसे मशहूर इतालवी मुफक्किर निकोलो माकियावेली ने लिखा। ये कोई आम इखलाकी नसीहतों की किताब नहीं है, बल्कि इक़्तिदार हासिल करने और उसे बरकरार रखने की हकीकत पसंदाना गाइड है। इस किताब में बताया गया है कि एक हुक्मरान को कैसा होना चाहिए, नरम दिल या सख्त, ईमानदार या चालाक, महबूब या खौफनाक। आइए आसान अंदाज में समझते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है। द प्रिंस, तफसीली खुलासा। मैकियावेली ने ये किताब 1513 में उस वक्त लिखी जब इटली मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम था और मुसलसल सियासी साजिशों, जंगों और बैरूनी हमलों का शिकार था। फ्रांस, स्पेन और दीगर ताकतें इटली के मामलात में मुदाखलत कर रही थीं, जिसकी वजह से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार था। फ्लोरेंस में जब मेडिची ख़ानदान दोबारा इक़्तिदार में आया तो मैकियावेली को उनके मुखालिफ धड़े से वाबस्तगी के शुबे में ओहदे से हटा दिया गया। उन्हें कैद भी किया गया और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। बाद में रिहाई मिली, मगर सियासी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। इसी जलावतनी के दौरान उन्होंने देहात में रहते हुए द प्रिंस तहरीर की। उनका मकसद सिर्फ सियासी नज़रिया पेश करना नहीं था, बल्कि मेडिची हुक्मरानों को दोबारा सरकारी खिदमत में वापसी की राह हमवार करना भी था। ये किताब दरअसल उनकी सियासी तजर्बात, मुशाहिदात और इक़्तिदार की हकीकतों का निचोड़ थी। हुकूमतों की अक़साम। मैकियावेली अपनी किताब द प्रिंस में सबसे पहले ये बात वाज़े करते हैं कि हर हुकूमत एक जैसी नहीं होती। एक समझदार हुक्मरान के लिए सबसे पहला कदम ये है कि वो ये पहचाने कि वो किस किस्म की रियासत पर हुकूमत कर रहा है, क्योंकि हर किस्म की रियासत को संभालने के लिए अलग हिकमत अमली दरकार होती है। अगर हुक्मरान रियासत की नौइयत समझे बगैर फैसले करेगा तो वो जल्द मुश्किलात में घिर सकता है। वो बुनियादी तौर पर 3 अक़साम बयान करते हैं। मौरूसी सल्तनत, ये वो रियासत होती है जहां हुकूमत एक ही खानदान में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है, यानी बाप के बाद बेटा और फिर उसके बाद अगली नस्ल इक़्तिदार संभालती है। मैकियावेली के मुताबिक ऐसी हुकूमत को बरकरार रखना निस्बतन आसान होता है। इसकी चंद अहम वजूहात हैं। अवाम पहले से हुक्मरान खानदान के आदी होते हैं, इसलिए उन्हें किसी बड़ी तब्दीली का झटका नहीं लगता। रियासत के कवानीन, निज़ाम और रिवायात पहले से कायम होते हैं, इसलिए नए हुक्मरान को सब कुछ नए सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग आम तौर पर इस्तेहकाम को तरजीह देते हैं, इसलिए वो पुराने निज़ाम को ही जारी देखना चाहते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि अगर ऐसा हुक्मरान बहुत बड़ी गलतियां ना करे और अवाम को शदीद नुकसान ना पहुंचाए तो उसकी हुकूमत कायम रह सकती है। यहाँ बुनियादी उसूल ये है कि इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। बहुत ज़्यादा इनकलाबी इस्लाहात या अचानक तब्दीलियां बाज़ औक़ात मसाइल पैदा कर सकती हैं। दोस्ताना अंदाज में समझें तो अगर एक घर का निज़ाम बरसों से एक तरीके से चल रहा हो तो नए सरबराह को बस इस तवाज़ुन को बरकरार रखना होता है। अगर वो गैर ज़रूरी हलचल ना पैदा करे तो घर सुकून से चलता रहता है। नई हासिल की गई सल्तनत, ये वो रियासत होती है जो किसी जंग के ज़रिए हासिल की गई हो या पहले आज़ाद रही हो या किसी दूसरे हुक्मरान के कब्ज़े में रही हो और अब नए हुक्मरान के हाथ आई हो। मैकियावेली के नज़दीक ये सबसे नाजुक मरहला होता है। यहाँ असल इम्तिहान शुरू होता है। नई रियासत के लोग अक्सर अपने पुराने हुक्मरान से मुवाजना करते हैं। कुछ लोग नए हुक्मरान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इससे नाराज़ या खौफजदा होते हैं। पुराने निज़ाम के वफादार अफराद बगावत की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में हुक्मरान को निहायत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। उसे मजबूत और वाज़िह फैसले करने होते हैं। मुमकिना बगावत या मुखालिफत को इब्तिदा ही में कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मसला शुरू में हल ना किया जाए तो वो बाद में बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही अवाम का एतमाद हासिल करना भी ज़रूरी है ताकि लोग नए निज़ाम को कबूल करें। मैकियावेली के मुताबिक यहाँ नरमी और सख्ती दोनों का मुतवाज़िन इस्तेमाल अहम है। सिर्फ सख्ती नफरत पैदा कर सकती है और सिर्फ नरमी कमज़ोरी समझी जा सकती है। असल कामयाबी इस बात में है कि कब कौन सा रवैया अपनाना चाहिए। सादा अल्फाज में अगर आप किसी नई ज़मीन पर पौधा लगाते हैं तो शुरू में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी अभी आपके मुताबिक नहीं होती। वक्त, तवज्जो और हिकमत अमली के बगैर वो पौधा मजबूत नहीं हो सकता। मखलूत रियासतें,
یہ وہ صورتحال ہے جب ایک پرانی موروثی ریاست میں کوئی نیا علاقہ شامل کر لیا جائے، یعنی اصل حکومت تو پہلے سے موجود ہے، لیکن اس میں ایک نئی زمین یا نئی آبادی شامل ہو گئی ہے۔ یہ حالت خاصی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ نئے علاقے کے لوگ پرانے حکمران خاندان کے عادی نہیں ہوتے۔ ان کی زبان، ثقافت، رسم و رواج یا قوانین مختلف ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے سابق حکمران کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور نئے نظام کو دل سے قبول نہ کریں۔ میکیاویلی کے مطابق ایسی صورتحال میں حکمران کو خاص حکمت عملی اپنانا چاہیے۔ یا تو وہ خود اس علاقے میں جا کر رہے تاکہ براہ راست نگرانی کر سکے، یا وہاں اپنے وفادار لوگوں کو آباد کرے، یا پھر اتنی مضبوط گرفت قائم کرے کہ بغاوت کا امکان کم ہو۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ آدھا کنٹرول سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نامکمل اعتماد پیدا ہوتا ہے اور نامکمل خوف، اور یہی عدم توازن مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اصل سبق: میکیاویلی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ہر حکومت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک کے لیے ایک ہی طریقہ کار کارآمد نہیں ہو سکتا۔ ایک کامیاب حکمران وہ ہے جو پہلے اپنی ریاست کی حقیقت کو سمجھے، پھر اس کے مطابق حکمت عملی بنائے۔ موروثی حکومت میں استحکام اور تسلسل اہم ہے، نئی حکومت میں مضبوط قیادت اور فوری فیصلے ضروری ہیں، مخلوط حکومت میں ذہانت، منصوبہ بندی اور مضبوط کنٹرول درکار ہے۔ دوستانہ انداز میں بات کریں تو پہلے میدان کو سمجھنا ضروری ہے، پھر کھیل کی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ جو حکمران حالات کو سمجھے بغیر قدم اٹھاتا ہے، وہ جلد مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ 2. فوج کی اہمیت۔ میکیاویلی کے نزدیک کسی بھی ریاست کی اصل طاقت اس کی فوج ہوتی ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ اپنی قومی فوج سب سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے وطن اور اپنے حکمران کے لیے لڑتی ہے۔ ایسے سپاہیوں کے دل میں وابستگی اور ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ کرائے کے سپاہیوں کو خطرناک قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق کرائے کے فوجی صرف پیسے کے لیے لڑتے ہیں، جب تک فائدہ ہو ساتھ دیتے ہیں، اور جیسے ہی حالات بدلیں وہ آپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ وہ نہ پوری وفاداری دکھاتے ہیں اور نہ مشکل وقت میں ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ دوسروں کی فوج پر انحصار کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی حفاظت کے لیے کسی اور طاقت پر انحصار کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی خود مختاری کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ میکیاویلی کا خیال ہے کہ ایک اچھا حکمران صرف تخت پر بیٹھ کر حکم دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ اسے جنگی حکمت عملی، دفاعی منصوبہ بندی اور عسکری معاملات کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جس کے پاس طاقت نہیں، اس کی سیاست بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ محبت یا خوف، یہ کتاب کا سب سے مشہور اور دلچسپ خیال ہے۔ میکیاویلی سوال اٹھاتے ہیں کہ حکمران کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے، محبوب ہونا یا خوف زدہ کرنا؟ وہ کہتے ہیں اگر ممکن ہو تو دونوں صفات کا ہونا بہترین ہے، لیکن اگر دونوں ایک ساتھ حاصل نہ ہو سکیں تو خوف زدہ ہونا زیادہ محفوظ ہے۔ ان کے مطابق لوگ محبت بدل سکتے ہیں، مگر خوف کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ بھی ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ حکمران کو اتنا سخت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ خوف اگر احترام میں بدل جائے تو فائدہ مند ہے، لیکن اگر نفرت میں بدل جائے تو بغاوت جنم لے سکتی ہے۔ اس لیے توازن بہت ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ محبت دل جیتتی ہے، لیکن خوف نظم قائم رکھتا ہے۔ ایک کامیاب حکمران کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب نرمی دکھانی ہے اور کب سختی۔ ظاہری نیکی، میکیاویلی ایک نہایت حقیقت پسندانہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمران کو دیانتدار، مہربان، سخی اور مذہبی نظر آنا چاہیے۔ عوام عام طور پر ظاہر کو دیکھتے ہیں، اندرونی حقیقت کو نہیں۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حالات کا تقاضا ہو تو حکمران کو ان صفات کے خلاف قدم اٹھانے کی ہمت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ریاست کے مفاد کے لیے سخت فیصلہ کرنا پڑے تو صرف اس لیے پیچھے نہ ہٹے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ان کے نزدیک اصل طاقت خوبصورت باتوں میں نہیں، بلکہ درست وقت پر درست فیصلہ کرنے میں ہے۔ سیاست میں کبھی کبھی مشکل فیصلے ہی ریاست کو بچاتے ہیں۔ حقیقت پسندی، میکیاویلی مثالی دنیا کی بات نہیں کرتے جہاں سب لوگ نیک اور سچے ہوں۔ وہ انسانی فطرت کو جیسے ہے ویسے قبول کرتے ہیں۔ ان کے مطابق زیادہ تر لوگ خود غرض ہوتے ہیں اور اپنے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سیاست طاقت کے گرد گھومتی ہے۔
اگر حکمران حقیقت کو نظر انداز کر کے صرف اخلاقی خواب دیکھتا رہے تو وہ اقتدار کھو سکتا ہے۔ ایک کامیاب حکمران وہ ہے جو حالات کے مطابق خود کو بدل سکے، نرم بھی ہو سکے اور سخت بھی، صبر بھی کرے اور ضرورت پڑنے پر فوری اقدام بھی۔ یہی عملی سوچ ان کی تحریر کو باقی کتابوں سے مختلف بناتی ہے۔ ظلم کا استعمال۔ یہ حصہ تھوڑا سخت محسوس ہو سکتا ہے، لیکن میکیاویلی اسے بھی حکمت عملی کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سختی یا ظلم ناگزیر ہو تو اسے ایک بار میں کر دینا بہتر ہے۔ بار بار کی سختی لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے اور مسلسل بے چینی کو جنم دیتی ہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی کڑوا فیصلہ کرنا ہے تو ابتدا میں کر لو تاکہ بعد میں امن اور استحکام قائم کیا جا سکے۔ بار بار کی تکلیف ریاست کو غیر مستحکم کر دیتی ہے۔ مرکزی پیغام: اقتدار حاصل کرنا مشکل ہے، اسے برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ایک کامیاب حکمران وہ ہے جو حالات کے مطابق حکمت عملی بدل سکے۔ سیاست اور اخلاق ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو دوستو، یہ تھی دی پرنس کی تفصیل، ایک ایسی کتاب جو ہمیں سیاست کی تلخ حقیقتوں سے روشناس کراتی ہے۔ چاہے آپ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہوں، لیڈرشپ سیکھنا چاہتے ہوں یا انسانی فطرت کو سمجھنا چاہتے ہوں، یہ کتاب آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی مزید کتابوں کی آسان اور دلچسپ سمریز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی کون سی کتاب کی سمری سننا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔